کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت زیر تعلیم جو طالب علم تھے اصحاب صفہ، 70 کے قریب ایسے تھے جن کے پاس دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ دوسرے کپڑے سے مراد یہ نہیں کہ دوسرا سوٹ نہیں تھا، دوسری چادر نہیں تھی، ایک ایک ہی چادر تھی، اور اسی چادر کو وہ اس طرح اپنے اوپر لپیٹتے کہ کسی کی چادر وہ گھٹنوں تک پہنچتی، کسی کی پنڈلیوں تک پہنچتی، کسی کو کی ٹخنوں سے اوپر رہتی، یعنی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ 70 کے قریب ایسے طالب علم تھے جن کے پاس یہی لباس تھا، بس ایک چادر۔ آج تو نعمتوں کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود جب کسی سے اپیل کی جاتی ہے تو نہیں دیکھا جاتا یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ کیونکہ آج ہم نے زندگی بھی پرتکلف گزارنی ہے، ہمارے گھر بھی بڑے پرتکلف ہیں، ہم معاشرے میں ایک مقام پیدا کر چکے ہیں، تو لہذا اللہ کے گھروں کا معاملہ جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پورا پرتکلف لوگ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، انہیں ماحول کے اندر فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج، جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ تم خرچ خوشی سے خرچ کرو یا تم نہ چاہتے ہوئے کرو، اسے جرمانہ سمجھو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اور کس چیز نے اس خرچے سے روکا ہے، اس خرچے کی قبولیت سے کس چیز نے روکا ہے؟ کہ تم ایک تو اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو، یعنی نہ تم اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہو۔ انکار یعنی منافقین کا یہ معاملہ تھا، بے شک یہ آیات منافقین کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو تیسرا تمہارا جرم کیا ہے کہ تم نماز کے لیے سستی کے ساتھ آتے ہو۔ منافقین کی عادت ہے کہ جب جی چاہا، جب فارغ ہوئے، یعنی وہاں نماز کے لیے آنا بغیر جماعت کے تصور ہی کوئی نہیں تھا، اور یہاں جب جی چاہا، جب وقت ملا، جب فراغت ہوئی پڑھ لی۔ وہاں اگر کسی منافق کو بھی نماز کے لیے آنا پڑتا تھا تو وہ کس طرح آنا پڑتا تھا؟ جماعت کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ ملتے، شامل ہوتے، لیکن ان کی سستی کی انتہا تھی۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا، سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس کے اندر مکالمہ کروائیں گے، آپس میں ان کی بات کرنے کا ماحول پیدا کریں گے۔ تو جنتی لوگ جو ہیں بڑے تعجب کے ساتھ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم یہاں کیسے پہنچائے، تم جہنم میں کیسے قید کر دیے گئے، کیسے جہنم رسید ہوئے؟ تعجب کس بات پہ ہوگا کہ مسلمان معاشرہ تھا، ہم ایک ہی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے، ایک ہی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے تھے، تو پھر یہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ہماری برادریاں بھی ملتی تھیں، ہمارے تعلقات بھی تھے، شادی بیاہوں پہ آنا جانا بھی تھا، ایک دوسرے کی فوتگیاں مرنے بھی ہم اس پر بھی ایک دوسرے سے دکھ سکھ بھی شیئر کرتے تھے، لیکن تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر۔ تو محترم بھائیو، پہلا جواب یہ دیں گے اسلامی معاشرے کے لوگ، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نماز تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اللہ نے جہاں ہمیں جھکنے کا حکم دیا وہاں ہم جھکتے نہیں تھے، جہاں رکوع کرنے کا حکم دیا رکوع نہیں کرتے تھے، جہاں اللہ نے اپنی تسبیحات زبان کی عبادات کا حکم دیا وہاں ہم زبان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس سے ہم یعنی دور تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اگر یہ سوال کفار کے بارے ہوتا تو پہلا جواب ان کا یہ ہوتا کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے،
اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ما سلککم فی سقر، تم جہاں جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اور دوسرا جواب کیا دیں گے؟ وقالوا لم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا جو زندگی کا مقصد تھا وہ اپنے آپ کو اونچا کرنا، اپنا تعارف بڑھانا، اپنا سٹیٹس اونچا کرنا، معاشرے کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا، ایک جو دوڑ لگی ہوئی تھی نا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، جس کے لیے جوانیاں بھی قربان ہوتی تھیں۔ 700 نوجوان ایک ایک یعنی شپ کے اندر، وہ سمندر کے اندر غرق ہو جاتا تھا۔ ابھی 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 70 افراد 75 افراد نوجوان جو ہیں، وہ جو کریم ہوتے ہیں معاشرے کی، وہ اپنی اس سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اس دوڑ کے اندر جیتنے کے لیے 70 تقریباً 3 بچے ہیں میرا خیال ہے، وہ کشتی جو لبنان سے نکلی تھی، میرا خیال لیبیا سے نکلنے والی کشتی کے اندر 70 افراد پھر اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ کیا تھا؟ ہم معاشرے کے اندر مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور محترم بھائیو، آج ہمارے ولیموں کے اندر، آج ہماری دعوتوں کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم کن کو بلاتے ہیں؟ کن کو بلا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اپنا قد تھوڑا اونچا محسوس کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ معاشرے کے نامور لوگ، باعزت لوگ، کاروباری لوگ، سیاسی لوگ، علماء کرام، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ کندھا ملانے سے ہم اپنی شخصیت میں تھوڑا ایک روب محسوس کرتے ہیں، ہم اپنا قد تھوڑا اونچا محسوس کرتے ہیں کہ میرے ان سے تعلقات ہیں، لوگ انہیں بلا کے اس طرح کا۔ حالانکہ ولیمہ جو تھا یہ مساکین کا حق تھا۔ کوئی بندہ یہ اہتمام کرتا ہو کہ یار میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے کھانا دینا ہے، اور میں کن کو بلاؤں؟ مساکین لوگ ہیں۔ کتنے لوگ جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہوتا، جنہوں نے کبھی ڈھنگ کا اپنے گھر میں پکا کے نہیں کھایا ہوتا۔ محترم بھائیو، اگر اچھا کھانا پکا کے، آج کتنی مارکیاں میرج ہال جن کے اندر بڑا اچھا کھانا پکتا ہے، اور لوگ قرض اٹھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور بیٹوں کی باہر کی کمائی بھی وہاں خرچ کرتے ہیں، اپنے ڈنگر اور زمینیں بیچ کر بھی وہاں لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ بات خرچے کی ہو رہی ہے، لیکن ہم خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو، جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہے، جہاں اللہ کے صحابہ کو ضرورت ہے، اگر تم وہاں بھی خرچ کرو تو تمہارا خرچہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم بھائیو، ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو محترم بھائیو، ہماری نمازیں، ہماری سحریاں، ہماری افطاریاں، ہمارے یہ معاملات، ہمارے یہ خرچ کرنے، اللہ کوئی ایک لقمے کا محتاج نہیں، ایک پانی کے قطرے کا محتاج نہیں، ایک ذرے کا ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ لیکن ہم خرچ بھی کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ہمارا قد اونچا ہو، حالانکہ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے؟ کتنا کو مال تھا ہمارے پاس؟ کتنی کو تجوریاں بھری پڑی تھیں؟ اور محترم بھائیو، ہمارے اوپر تو ڈانکے کپڑے ہی نہیں تھے، ڈانکے کیا ہونے تھے، لباس ہی نہیں تھا۔ ہم تو بے لباس دنیا میں آئے۔ وہ محتاجی کی انتہا دیکھیے، نہ ہماری زبان کھلتی تھی کچھ مانگنے کے لیے، نہ ہاتھ کا اشارہ دے سکتے تھے، نہ ہم اپنی کوئی مجبوری بتا سکتے تھے، سوائے رونے کے ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے والدین کا رشتہ دے دیا، اللہ نے رشتہ دار دے دیے، جنہوں نے ہمارے خوشی سے ہمارا لباس خرید کے ہمارے رشتہ دار لا رہے تھے۔ یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا۔ یہ بے لباس دنیا میں آنے والا، اس کو لباس مہیا کر دیا گیا، اسے رشتہ داروں کی محبتیں مہیا کر دی گئیں، اسے پھر معاشرے کے اندر ایک مقام دے دیا گیا۔ یہ معاشرے کے اندر یہ قدآور اب شخصیت ہے، اس کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، اب اس کا بڑا تعارف ہے، اب لوگ اس کا بڑا نام لیتے ہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ محترم بھائیو، ذرا تصور تو کریں کہ ہم کس حیثیت سے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ تم میرے در کے فقیر ہو،
اور پھر کیا ہوتا ہے، جب بندہ عملی زندگی سے ریٹائر ہونے لگتا ہے، بیٹے آ کے وہ گدیاں سنبھال لیتے ہیں، وہ ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ دکانداریوں کے بندہ قابل نہیں رہتا، آنے والی نسل اسے سنبھال لیتی ہے، بندے وہی بوڑھے لوگ پھر ان کی چارپائیاں کوریڈور کے اندر، ان کی چارپائیاں برآمدوں کے اندر پہنچ جاتی ہیں کہ بابا جی کھانستے ہیں، بابا جی تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بندہ پھر اسی فقیری کی حالت میں لوٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے در کے فقیر ہو، کتنی محتاجی۔ انسان بے بسی کا وہ ایک نمونہ نظر آتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں رہتا، اس کے جوڑ یہ جواب دے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اس کے یعنی مسل جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی فقیری کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو تھوڑا سا دورانیہ اللہ نے کچھ دیا ہے، اس دورانیے کے اندر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ فرشتے سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قالوا لم نکو نطعم المسکین، بڑا کچھ تھا ہمارے پاس، نہ دنیا میں ہم اسے لے کے آئے تھے، نہ جاتے ہوئے ہم نے کچھ لے کے جانا تھا، بس ایک ڈیوٹی لگی تھی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے زندہ تھے، اپنے نام کے لیے زندہ تھے، اپنی شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے خرچ ضرور کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو ہم فضول بحث کرنے والوں کے اندر بڑھ چڑھ کے بحث کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ دیں گے کہ وہ معاملات جن کا نہ ہماری آخرت کے ساتھ تعلق تھا، نہ ہماری جنت کے ساتھ، نہ ہماری جہنم کے ساتھ، نہ ہمارا دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، ان کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر دلائل بھی دیتے تھے، بحث بھی کرتے تھے، اپنی علم کی فوقیت بھی جتاتے تھے، حالانکہ ہماری آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، فضول بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں آخرت کا کوئی فکر نہیں تھی، ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو محترم بھائیو، صورتحال بڑی خراب ہو گئی، یعنی بڑی صورتحال، بڑا معاملہ نازک ہے۔ ہر بندے کو میں اپنے اندر، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، یا ہم اپنے لیے زندہ ہیں، یعنی اللہ کے لیے زندہ ہیں، یا ہم آخرت کے لیے یا صرف دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ ہماری زندگیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم اہل توحید لوگ، توحید کا دعویٰ کرنے والے، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے زندہ ہیں، اپنی برادریوں کے لیے، اپنے ٹبر کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے محترم بھائیوں چلے گئے، بڑے بڑے ان کے نام تھے، بڑے بڑے ان کے خزانے تھے، بڑی بڑی ان کی ملکیتیں تھیں، آج کہاں ہیں وہ؟ ایک طرف پورا شہر آباد ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ بھائی میرے باولپور کے رہنے والے، یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے گاؤں کے دیہاتوں کے اندر سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اب مجھے پتہ چلا ہے میں تو بڑے ایڈوانس علاقوں میں آیا ہوا ہوں۔ باولپور تو بڑا پسماندہ علاقہ ہے، دیہی علاقے سے رہنے والے ہیں۔ جس گھر کو دیکھو لاکھوں خرچ ہوا ہوا ہے، کروڑوں خرچ ہوا ہوا ہے، لیکن مساجد ہم کیسے بناتے ہیں؟ مانگ کے، محتاجی کے ساتھ، چندے کی صندوقچیاں اٹھا کر لوگ بسوں کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ جس کا بازو کٹا ہے وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے، جس کے گھٹنوں سے معذور ہے، جو ٹانگیں کٹی ہیں وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف خالق کائنات کا گھر بنانے والے بھی اسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہم اگر خرچ کرتے ہوتے تو یہ صورتحال یہ نہ ہوتی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ محترم بھائیو، ہماری منزل دنیا نہیں، ہماری منزل آخرت ہے، کہ ہم آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقیناً آنے والی ہمارے اوپر آ گئی تو فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو پھر سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ سفارش کس نے کرنی ہے؟ اور جن کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان کروایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْحًا، اگر تم خوشی کے ساتھ خرچ کرو یا ناخوشی کے ساتھ، تمہارا خرچ کیا ہوا قبول نہیں کیا جائے گا۔
آگے قبولیت کی یعنی قبولیت کو رد کرنے کی اللہ نے وجوہات بھی بیان کر دی ہیں۔ محترم بھائیو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے آئی ہے، یہ ہمیں کچھ پیغام دینے آئی ہے، یہ اللہ کا میسج ہے۔ ہم اگر اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور جو پیغام ہم نے پڑھا ہے اسے لوگوں تک پہنچانے والے بنیں گے تو یہ اللہ کی نوکری ہے۔ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو اللہ ہمیں قبول کر لے گا، اگر اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری زندگی کی ترجیحات ہی اور ہیں، تو محترم بھائیوں پھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا فوراً واٹس ایپ پہ آن کر کے ہم میسج دیکھتے ہیں کیا پیغام آیا ہے، جس سے تعلق نہیں ہوتا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس سے گروپ سے بھی لیفٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں۔ تو محترم بھائیو، اس کے گروپ سے کوئی لیفٹ ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کا گروپ اللہ نے بھی بنایا ہے، اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس گروپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور ہم اس گروپ کے اندر الحمدللہ شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑے اور اس تعلق کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب سستی آنے لگے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائے اور اس تعلق کو ہم تازہ رکھیں، اور تعلق کو تازہ رکھنے کا ذریعہ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس سے جڑنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔